اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج جامعہ میں باقاعدہ طور پر 2026 کی جوانوں کی کارگاہ تعلیمی و تربیتی کا آغاز ہو رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کارگاہ تعلیمی تربیتی جوانوں کی تعلیم کے لیے، آگاہی کے لیے، تربیت کے لیے اور دین شناسی، دین فہمی کے لیے اور اپنے زمانے کے لیے ایک مفید انسان بننے کے لیے مفید ثابت ہو انشاءاللہ۔ موضوع وہی ہے جو جمعہ کے دن آغاز کیا تھا کہ آج کی تاریخ میں جو کچھ دنیا میں واقعات رونما ہو رہے ہیں، جن کا محور امت اسلامیہ ہے اور جن کا محور اسلامی قیادت ہے اور محور اس کا ایران ہے، اور اہم ترین حوادث تاریخ کے اور زمین کے حالت وقوع میں ہیں۔ جو کچھ رونما ہوا ہے اس آخری چند مہینوں کے اندر، فروری سے لے کر جولائی تک، وہ رہبر عظیم الشان امام خامنئی قدس سرہ الشریف اور آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھ آپ کے ہمراہ دیگر جو جنگی یا عسکری کمانڈرز تھے سپاہ کے، ان کی شہادتیں ہیں، اور ان شہادتوں کے بعد مسلسل جنگ تھی، اور پھر اس جنگ کے بعد جنگ کے اسی دوران ہی تشیع کا عظیم عمل دنیا نے دیکھا ہے، اور پھر جنگ شروع ہے۔ البتہ مذاکرات اور جنگ وقفے سے جاری ہیں کہ مذاکرات بھی جنگ کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ ان تمام حالات کو سمجھنے کے لیے خصوصاً آج کے جوان کو، آج کے انسان کو اور آج کے مسلمان، بلکہ آج کے عام آدمی کو سمجھنا ان حالات کا ضروری ہے، چونکہ تمام دنیا کی توجہ کا محور یہی خطہ ہے، مشرق وسطیٰ، اور ایران ہے، اور ایران کے اوپر یلغار ہے صہیونیت کی اور شیطانی طاقتوں کی امریکی سرپرستی اور امریکی قیادت میں، اور اس کے مقابلے میں ناقابل باور و ناقابل یقین استقامت ہے ملت ایران کی اور انقلاب اسلامی کی، نظام ولایت فقیہ کی، جس پر ساری دنیا حیرت میں مبتلا ہے۔ ان واقعات کو مختلف لوگ سن بھی رہے ہیں خبر کی صورت میں، اور ان کا تجزیہ و تحلیل بھی کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور ان تجزیات و تحلیل کا مختلف رنگ بھی ہے۔ ہر ایک جیسی تحلیل نہیں کر رہا، ہر چند بعض امور کے بارے میں اتفاقی رائے پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ میں اپنے تمام لو لشکر سمیت، صہیونیوں سمیت، اسرائیل سمیت، مغربی اپنے اتحادیوں سمیت اور عربی اتحادیوں سمیت مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے، شکست فاش کھا چکا ہے، اور اپنے تمام مقاصد و اہداف میں ناکام بنا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایران ابھی تک اپنے تمام مقاصد میں کامیاب گیا ہے۔ ہر چند ایران کو اس جنگ میں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن نقصان ہار جیت
کا معیار نہیں ہوتی، چہ بسا جیتنے والا نقصان اس کا زیادہ ہوتا ہے لیکن آخر میں فتح و کامرانی اس کی ہوتی ہے، اور ہارنے والا ممکن ہے مادی مالی جانی نقصان اس کا کم ہوا ہو لیکن مقصد کے ذریعے سے یا مقصد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مکمل طور پر ناکام شمار ہوتا ہے، جیسا کہ اس رائے پر دنیا میں اتفاق پایا جاتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دوست دشمن سب یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ امریکہ اپنے مقاصد میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ تجزیہ کرنے والے مختلف لوگ ہیں، شیطانی میڈیا ہے، مغربی میڈیا ہے، اور اسی طرح مختلف رجحانات رکھنے والا میڈیا ہے، افراد ہیں، مذہبی وابستگی ہے، قومی وابستگی ہے، مختلف عوامل ان تجزیات کے پیچھے کار فرما ہیں اور وہ ان کے تبصروں تجزیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور عام آدمی بھی چونکہ میڈیا کی زد میں ہے اور ہر ایک آدمی میڈیا کے ذریعے سے عالمی حالات کا جائزہ لے رہا ہے اور عالمی حالات کو پیگیری کر رہا ہے، اس لیے یہ تجزیے عام آدمی کی رائے پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ واقعیت بھی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، سب پراپوگنڈا نہ ہو، سب لوگوں کے ذہن سازی نہ ہو، بلکہ اصل حقائق و اصل واقعات بھی لوگوں تک پہنچنی چاہیے، جو آج کے زمانے میں دشوار امر بن چکا ہے، خصوصاً میڈیا کی مختلف شکلوں کے لحاظ سے۔ ہم اس ماجرا کو اپنے دینی اصولوں کے مطابق دیکھیں، قرآنی اصولوں کے مطابق دیکھیں کہ یہ جو کچھ حالت وقوع میں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں، قوانین اور سنن کی بنیاد پر کیا ہو رہا ہے، کس سمت جا رہا ہے، جو ہوا ہے وہ کیا ہے اور جو ہونا ہے وہ کیا ہے۔ اور یہ بھی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ اس تمام ماجرا میں ہماری حیثیت کیا ہے، کیا ہم فقط نظارہ گر ہیں، ناظرین ہیں، جیسا کہ عموماً میڈیا کے چینلز اپنے مخاطبین کو ناظرین کہہ کر پکارتے ہیں، یعنی دیکھنے والے، نظارہ کرنے والے، یا ہم فقط سامعین ہیں، یا ہم فقط تماشبین ہیں، جیسا کہ ابھی فٹ بال جو ہوا ہے، عالمی مقابلہ ہوا ہے، یہ فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا ہے، اس کو ساری دنیا نے تماشا دیکھا ہے، محظوظ ہوئے ہیں۔ کیا ہماری حیثیت بھی فقط ان واقعات میں ایک تماشبین کی ہے، یا ہم بھی اس جنگ کا حصہ ہیں اور فریقین میں سے کسی فریق کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی فریق کے مقابلے میں کھڑے ہیں؟ یہ حیثیت اپنی تعین کرنا اس ماجرا کے اندر یہ بھی موقوف ہے کہ ہمیں حقائق و واقعات کا صحیح علم ہو۔ یہ موجودہ جنگ جو جاری ہے اس وقت، یہ آج شروع نہیں ہوئی بلکہ یہ 1979 سے شروع ہو گئی تھی، جب انقلاب اسلامی ایران میں امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں کامیاب ہوا، اور اسی دن سے شیطانی طاقتیں جو اس وقت زیادہ طاقتور تھیں اور آپس میں اختلافات کے باوجود انقلاب اسلامی کے مقابلے میں تھے، جیسے سوویت یونین جو آج نہیں ہے لیکن اس وقت ایک بہت بڑی طاقت تھی، امریکہ سے زیادہ بڑی طاقت تھی، اور اس کے مقابلے میں امریکہ بھی تھا، اور پوری یورپی یونین، یورپی ممالک سارے اور تمام عرب ممالک، یہ سب کے سب ایک بلاک بنا ہوا تھا انقلاب اسلامی کے مقابلے میں، مشرق و مغرب، مشرقی بلاک و مغربی بلاک، اور ان سے وابستہ مسلم و غیر مسلم ممالک، یہ سب کے سب انقلاب کے اور ایران کے مخالف تھے، اور انہوں نے اسی وقت سے انقلاب کے دوسرے دن سے اس جنگ کا آغاز کر دیا تھا، جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ انقلاب کس نوعیت کا ہے، اس انقلاب کی ماہیت کیا ہے، اس انقلاب کی پہچان جب انہیں ہوئی، شناخت ہوئی قیادت کی اور اہداف و مقاصد کی، تو بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے اور انہوں نے فوراً اس جنگ کا آغاز کر دیا۔ اور پہلے قدم کے طور پر ایران کے اندر انہوں نے
صدام کو مسلح کیا، سب نے مل کر، تمام عربی ریاستیں، امریکہ، یورپ اور سوویت یونین نے، ان سب نے مل کر صدام کو مسلح کیا، ماڈرن اسلحہ سے لیس کیا، اسے فوجی مشاورت دی، اسے معلومات دیں، انٹیلیجنس اطلاعات دیں، اور مقابلے میں ایران انقلاب کی وجہ سے کمزور تھا، چونکہ انقلابی عمل کی وجہ سے ملک میں فوج عملاً ختم ہو چکی تھی، فوج کے جو شاہی افسران تھے وہ ملک سے بھاگ چکے تھے، یا وہ قید ہو چکے تھے، اسیر ہو چکے تھے، یا قتل ہو چکے تھے، اس لیے باقاعدہ کوئی منظم فوج نہیں تھی، اور ایران کی جنگی تیاریاں نہیں تھیں، انقلاب کی جنگی ماحول نہیں تھا، جنگ کا سوچا نہیں تھا، ساز و سامان نہیں تھا، اور ایسے میں ایک بھرپور فوج، طاقتور فوج، مصری فوج کی حمایت میں اور خلیجی ممالک کی حمایت سے اور امریکی اسلحے اور ٹیکنالوجی اور جہازوں سے، فرانسیسی جہازوں سے، برطانوی جہازوں سے انہوں نے حملہ کر دیا اور بھرپور یلغار کی، لیکن یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر نے ان شیطانوں کو اس پہلے جنگ سے میں ناکام بنایا۔ 8 سال تک یہ جنگ جاری رہی، اور 8 سال بعد انہوں نے ایران کے اوپر دباؤ ڈال کے اور بہت ساری پیچیدگیاں پیدا کر کے جنگ بند کروائی، پہلے منتیں کرتے رہے، درخواستیں کرتے رہے جنگ کے لیے، جبکہ حملہ انہوں نے خود کیا تھا، اور پھر جنگ بندی کی بھی اپیلیں ہاتھ جوڑ کے کرتے رہے۔ اور اس دوران کوئی ملک سوائے سوریہ کے، لیبیا اور سوریہ کے علاوہ کوئی ملک ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ لیبیا اور سوریہ بھی صدام حسین کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے، اپنے اندرونی اختلاف، عربوں کی قیادت کے اختلاف کی بنیاد پر اس جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ایران کو امداد دی یا سپلائی انہوں نے کی، جس جنگ میں ایک سہارا ایران کو ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری جنگ بھی شروع رکھی، سرحدی جنگ، سرحدوں سے باہر سے جنگ کا آغاز صدام کے ذریعے سے کیا، رجیم چینج کا، انقلاب کو ختم کرنے کا اور انقلاب کا راستہ روکنے کا، ولایت فقیہ کے نظام کو سرنگون کرنے کا عمل، جس میں تمام طاقت استعمال کی انہوں نے اور ناکام رہے، شکست کھائی۔ اللہ کی تدبیر سے مکر الہی غالب آیا اور شیطانی مکر مغلوب ہوا، جس طرح قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون ذکر کیا ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تدبیر الہی ان پر غالب آ گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے اس سے بھی زیادہ طاقتور جنگ اور زیادہ قوت کی خون ریز جنگ شروع کی اندر ایران کے، کہ انقلاب مخالف طبقات کو ابھارا، مسلح کیا، ان کے گینگز بنائے اور ان کے مختلف مسلح جتھے بنائے، جن میں معروف مجاہدین خلق کے نام سے تنظیم تھی، اور یہ ایک تنظیم تھی، درجنوں تنظیمیں ایران بھر میں مختلف، کچھ علاقائی اور کچھ ملکی سطح کی، انقلاب کو سرنگون کرنے کے لیے انہوں نے بنائی۔ صدام جنگ میں شدید نقصان ہوا، جانی نقصان ایران کا، لاکھوں جوان شہید ہوئے، لیکن اندرونی جنگ منافقین نے ایران کے اصلی ڈھانچے کو نشانہ بنایا، اور ایسی شخصیات جو انقلاب کا ستون شمار ہوتی تھیں انہیں ایک ایک کر کے شہید کیا، جیسے شہید مطہری، شہید بہشتی، شہید باہنر، شہید رجائی، اور اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ لوگ بھی، ان کی تعداد بھی سینکڑوں سے بڑھ کر ہزاروں کی تعداد میں ہے، جو اس وقت ایرانی انقلاب یا اسلامی انقلاب کی بنیادی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ بس یہ 2 جنگیں اندرونی اور بیرونی طور پر شیطانی طاقتوں نے امریکہ کی سربراہی اور سرپرستی میں ایران پر ٹھونسیں، اور ایران نے وہاں پر استقامت دکھائی اور مقاومت، اور ہر 2 جنگوں میں کامیابی حاصل کی۔ اور پھر یہ تسلسل جاری رہا، صدام کی ٹھونسی ہوئی جنگ بند ہو گئی، اور مجاہدین خلق یا جنہیں منافقین ایران میں کہا جاتا ہے، یہ ملک سے بھاگنے میں
انہوں نے چارہ جوئی دیکھی کہ ملک سے بھاگ جائیں اور نکل کے یورپ چلے گئے. فرانس نے، امریکہ نے ان کو پناہ دی اور ابھی تک انہوں نے ان کی ایما پر یہ کارروائیاں کرتے ہیں. بعد میں یہ صدام سے مل گئے اور پھر اس کے بعد اسرائیل سے مل گئے اور متعدد ان کے نشیب و فراز آتے رہے. 47 سال انقلاب اسلامی اور ولایت فقیہ کے نظام کو گزرے ہیں. ایک دن بھی دشمن چین سے نہیں بیٹھا، آرام سے نہیں بیٹھا. یہ مبالغہ نہیں ہے، محاورہ بھی نہیں ہے کہ ایک دن بھی دشمن نے ضائع نہیں کیا اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، یا آج کی میڈیا اصطلاح کے مطابق رجیم چینج کے لیے ایک دن بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا. ہر فرصت سے، ہر موقع سے فائدہ اٹھایا اور یہ سلسلہ جاری رہا. اور اس دوران جو ایران کے اندر اہم ترین ایک موڑ آیا وہ امام راحل کی وفات تھی، اور اس کے بعد امام شہید کو بعنوان رہبر و پیشوا چننا تھا. یہ بڑا اہم موڑ تھا انقلاب کے لیے، چونکہ اس دن سے دشمنوں نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھیں. اس مرحلے سے تمام لوگوں کی نگاہیں ملک کے اندر اور ملک کے باہر یہ تھیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک کرشماتی شخصیت تھی، اور انہیں یہ تھا کہ امام خمینی کے ہوتے ہوئے کوئی تدبیر شیطانی نہ اندرونی نہ بیرونی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یہ درست تجزیہ تھا، چونکہ امام خمینی کی شخصیت کا اثر اتنا تھا کہ امام کے ایک فرمان پر پوری قوم جان دینے کے لیے تیار تھی اور دی بھی انہوں نے. اس میں صرف یوں نہیں کہ ایک اظہار تھا، دکھاوا تھا. لاکھوں جوان شہید ہوئے امام کے اشاروں پر. لہٰذا انہوں نے امام راحل کی وفات سے بڑی امیدیں بنائی ہوئی تھیں، اور خصوصاً اس پہلو سے کہ امام کے بعد امام جیسی کوئی اور شخصیت نظر نہیں آ رہی تھی. اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت تھی کہ امام کو دیکھیں اور امام کے بعد کی صورتحال کو دیکھیں تو وہ ایک طرح کی مایوسی لگتی تھی سب کو. ایک شخصیت تھے جنہیں چنا گیا، آیت اللہ منتظری، جو انقلابی شخصیت تھے، انقلابی تحریک انقلاب کے رہنماؤں میں سے تھے اور معروف شخصیت تھے. لیکن اور انہیں چن بھی لیا گیا امام کے جانشینی کے لیے، لیکن ان کی شخصیت جلدی ہی متنازع بن گئی. ان کے اقدامات، ان کی اپنی سوچ اور ان کے ارد گرد جو حلقہ تشکیل پایا، اس نے اور زیادہ شکوک و شبہات کو جنم دیا، اور ایک موقع پر آ کر انہوں نے امام کے خلاف موقف اختیار کر لیا، اور جس پر امام نے انہیں معزول کر دیا. اور جو مجلس خبرگان تھی، رہبر کی تشخیص دیتے ہیں، انہوں نے بھی ان کو معزول کر دیا اور انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا. اور یہاں سے بحران اور شدید ہو گیا، امام کے بعد رہبری کا بحران، چونکہ جو متوقع شخص تھا یا جسے امید جس سے لگائی ہوئی تھی یہ انقلاب کے بعد قیادت سنبھال لیں گے، ان کی معزولی سے بھی ایک بڑا خلفشار ایران کے اندر پیدا ہوا. ایک اختلاف نے جنم لیا، علماء دو حصوں میں بٹ گئے. البتہ زیادہ تر انقلاب کے ساتھ اور امام کے ساتھ وابستہ اور وفادار رہے، لیکن ایک تعداد آغا منتظری کے ساتھ بھی متصل تھی، جڑی ہوئی تھی. یہ ایک دھچکا تھا بڑا، اور دشمنوں نے اس کو بھی غنیمت جانا کہ ایک تو امام جیسی شخصیت کوئی بھی نہیں ہے امام کے بعد، اور جو شخصیت امید تھی کہ انقلاب کو سنبھال لیں گے انہیں معزول کر دیا گیا، تو اب بالکل انہیں میدان خالی لگتا تھا. لہٰذا اس دن سے بہت امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور جس طرح آیات غدیر میں قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مائدہ میں نازل ہونے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان کریں. اور رسول اللہ آیات کا لہجہ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ گویا کسی پہلو سے پریشان تھے، جھجک رہے تھے کہ یہ اعلان کروں یا نہ کروں، اور اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ یہ اعلان ہر صورت میں ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا، جبکہ 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور رسالت کا فریضہ انجام دیا تھا۔ لیکن امر ولایت اگر ابلاغ نہیں ہوا تو وہ جو پچھلی تبلیغ ہے وہ بھی کالعدم سمجھی جائے گی، سمجھے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا اور رسول اللہ نے یہ حکم پہنچا دیا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تدبیر ہے، اور ہر چند رسول اللہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے کہ اس اعلان کے لیے لوگ ممکن ہے آمادہ نہ ہوں، اور ایسا ہی تھا، وہ نہیں تھے آمادہ اور نہیں قبول کیا یہ اعلان، باوجود سننے کے، خوشی کے اظہار کے، لیکن ولایت قبول نہیں کی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ یعصمک من الناس۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہ آیہ کریمہ جب رسول اللہ نے ابلاغ کر دیا یہ پیغام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج کفار مایوس ہوئے ہیں، چونکہ انہیں بھی انتظار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا، وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے خصوصاً فتح مکہ کے بعد کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کچھ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چونکہ رسول اللہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ اس کے اوپر فدا ہونے کے لیے لوگ آمادہ تھے اور ہوتے تھے۔ لہٰذا بعد میں انہیں خلا نظر آتا تھا کہ بعد میں کوئی رسول اللہ جیسی شخصیت نہیں ہے، کوئی رسول بھی نہیں ہے، تو وہ اس دن سے امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ لہٰذا جب امیر المومنین کا اعلان ہوا تو قرآن فرماتا ہے کہ کفار کے لیے حقیقی مایوسی کا دن تھا وہ۔ یہی انقلاب اسلامی کے بعد بھی امام راحل کی رحلت سے جن لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھیں، اور وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک تو امام جیسی شخصیت کوئی نہیں ہے، دوسرا جو شخصیت تھی وہ معزول ہو گئی ہے، اور یہاں پر لوگ امام کے بعد انقلاب سے دور ہو جائیں گے، اور وہ جو اہداف امریکہ کی سرپرستی میں اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے ذہنوں میں، نیتوں میں تھے، وہ انہیں لگ رہے تھے کہ امام کی وفات سے وہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن جب رہبر شہید کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی قدس سرہ الشریف کو رہبری کے لیے چنا گیا، تو یہی کیفیت دشمنوں کی ہوئی، اندرونی دشمنوں کی اور بیرونی دشمنوں کی، کہ یئس الذین کفروا، مایوسی ہو گئی ان کو، چونکہ وہ شخصیت جن کو چنا گیا، کہ ہم نے اس موضوع کو پہلے رہبر شناسی کی باس میں اظہار کیا ہے کہ یہ اللہ کی تدبیر تھی، اور اس میں کوئی اور دوسرا شائبہ نہیں ہے، 100% یہ الہی تدبیر تھی، چونکہ رہبر شہید کی رہبری کے لیے کوئی امکان یا کوئی قرینہ موجود نہیں تھا، کسی کو اس طرف کسی کا ذہن جا ہی نہیں رہا تھا، خود رہبر شہید سمیت، اور مجلس خبرگان جن کا کام امام کا جانشین چننا تھا، تشخیص دینا تھا، ان میں سے بھی کسی کے ذہن میں اور مخیلہ میں یہ چیز موجود نہیں تھی۔ عین اجلاس کے دوران، اس عمل کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تدبیر انجام دی، اور انہی لوگوں کی توجہ رہبر شہید کی طرف مبذول کروائی۔ بس انقلاب اسلامی اور انقلاب کے خلاف شروع ہونے والی جنگ کا اور مخالفتوں کا ایک بڑا زمانہ دور وہ 10 سال تھے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قیادت کی۔ یہ پہلا دور انقلاب اسلامی کا ہے، انقلاب کی کامیابی سے لے کر امام کی رحلت تک، اور دشمنیوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ انقلاب کے خلاف جتنی دشمنیاں کی گئیں، جتنے اقدامات کیے گئے، جتنی کارروائیاں کی گئیں، وہ غیر معمولی ہیں۔ انہیں ہم نے قدیم ایک بحث میں ذکر کیا تھا قم مقدسہ میں، لیکن ان تمام مطالب کو آج دوبارہ دہرانے کی اور زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، سابقہ ابحاث بھی منظر عام پر آئیں، اور
انہیں دوبارہ دہرائیں تاکہ موجودہ نسل جو شاہد نہیں تھی، گواہ نہیں تھی انقلاب اور انقلاب کے بعد اور امام راحل کی قیادت، جن جوانوں کو، جس نسل کو یاد نہیں ہے، بزرگوں کو، بڑوں کو ہے، لیکن ان کے ذہن میں بھی شاید امام کا دور واضح نمایاں نہیں ہوگا، چونکہ میڈیا کی زد میں ہے اور میڈیا کے حوادث بڑی تیزی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آتے ہیں اور پہلے واقعات کو دبا دیتے ہیں۔ اس لیے بڑے بزرگ جو اس وقت امام کے قیادت کے زمانے میں یا انقلاب کی کامیابی کے زمانے میں موجود تھے، ان میں سے کم لوگوں کو وہ زمانہ یاد ہے اور اکثر اس کو شاید بھول چکے ہیں، بسر چکے ہیں، لیکن یہ بھلانے والا عہد نہیں ہے، اس کو ازبر رکھنا ہے۔ یہ ہر نسل کی ضرورت ہے اور آنے والی نسلوں کی امانت ہے، اس امانت تک اس نسل تک اس امانت کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کا یہ فریضہ ہے اور انقلابی مختلف طبقات کا کہ وہ ان حقائق کو جو گزشتہ زمانوں کے ہیں وہ موجودہ نسل تک پہنچائیں۔ رہبر شہید کی قیادت سے دوسرا دور انقلاب کا شروع ہوتا ہے اور انقلاب کے ساتھ دشمنی اور انقلاب کے خلاف سازشیں، انقلاب کے خلاف جنگیں اور اقدامات کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اور امام کے دور میں مخالفین دب چکے تھے، امام کے اس شخصیت کے سامنے، امام کی تدبیروں کے سامنے، امام کے رعب کے سامنے بہت سارے اندرونی اور بیرونی مخالفین خاموش بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حتیٰ امریکہ تک امام راحل سے دب چکے تھے، مرعوب ہو چکے تھے اور انہیں یقین تھا کہ امام خمینی کی موجودگی میں ان کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو ہی امام کی جانشینی میں رہبر شہید کو چنا گیا تو سب کی یہ نگاہ تھی، سوچ تھی کہ یہ ایک کمزور شخصیت ہے، امام جیسی کرشماتی شخصیت نہیں ہے، اور ظاہر ہے امام سے اگر تقابل کیا جائے رہبر شہید کا تو وہ بنتا نہیں تھا۔ خود رہبر شہید نے اپنے انتخاب کے دن بھی یہ کہا اور ساری عمر اس بات کو دہراتے رہے کہ امام سے نہ اپنا تقابل کرتے تھے اور نہ امام کے برابر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور باوجود اس کے کہ انہوں نے جس اعلیٰ سطح کی قیادت کی ہے اور جتنے چیلنجز انہوں نے سامنا کیے ہیں اور جس طرح انقلاب کا دفاع کیا ہے، دشمنوں کو شکست دی ہے، وہ غیر معمولی ہیں۔ وہ امام کے دور سے کہیں زیادہ سخت دور رہبر شہید کا گزرا ہے، لیکن شخصیت کے لحاظ سے یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ رہبر شہید کسی پہلو سے بھی اپنے آپ کو امام کے ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، امام کے شاگردوں میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور صرف رہبر شہید نہیں بلکہ کوئی اور بھی امام کے درجے اور امام کے ہم پلہ نہیں تھا۔ لیکن رہبر شہید نے انتخاب جب کیا گیا، پہلے تو خود انکاری تھے کہ میں اس عہدے کے لیے موزوں نہیں ہوں، کسی بہتر شخصیت کو چنا جائے، لیکن جب مجلس خبرگان نے اتفاق رائے کر لیا کہ آپ ہی رہبر ہوں گے، تو پھر رہبر نے یہ جملہ فرمایا کہ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے انبیاء کو اور اقوام کو و بنی اسرائیل، اور دیگر بار بار قرآن کے اندر یہ آیت تکرار ہوئی ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، قوت کے ساتھ لو۔ تو رہبر نے پھر اعلان کیا کہ اب جب کہ مجھے چن لیا گیا ہے اور ذمہ داری مجھے دے دی گئی ہے تو میں پوری قوت و طاقت کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا، اور پھر رہبر نے پہلے دن سے قوت کے ساتھ اس چیز کی زمام سنبھالی اور آخر تک اس کو لے کر گئے۔ لیکن رہبر شہید کی قیادت کا زمانہ بہت ہی اہم زمانہ ہے انقلاب اسلامی کی تاریخ میں اور موجودہ معاصر تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، سیاست کی تاریخ میں رہبر شہید، امام شہید کا دور امامت و دور حکومت بہت اہم ہے، سیاسی لحاظ سے اور ہر پہلو سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلا جو اتفاق رونما ہوا وہ یہ کہ جو لوگ امام راحل کی قیادت میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ امام شہید کی رہبری کے آغاز سے ہی کھل کے سامنے آ گئے،
تھیلے سے باہر آ گئے اور نقاب اتار دیے انہوں نے، اور انہوں نے مختلف زاویوں سے رہبر شہید کی مخالفت شروع کر دی۔ ایک تو شخصی مخالفت کی، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو انقلاب کے مخالف نہیں تھے، رہبر کے مخالف تھے، انقلاب کے حامی تھے، رہبر شہید کی مخالفت کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جو انقلاب کے ہی مخالف تھے اور پہلے سے تھے، وہ بھی ان میں بھی جان آ گئی، اور انہوں نے بھی احساس کیا کہ اب جو شخصیت آئے ہیں امام جیسی نہیں ہیں، اور ان کے اپنے ذہن کے مطابق یہ ایک کمزور شخصیت بن کے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ہم آ سکتے ہیں۔ لہٰذا کئی مولانا حضرات جو انقلابی تھے انہوں نے رہبر کو للکارنا شروع کیا۔ اس زمانے کی تلخ تاریخ اگر دیکھی جائے، جن میں سے بہت سارے ساتھی تھے ابھی جن کا نام مناسب ہوا میں بیان کروں گا، تاکہ ہمارے جوانوں کو، آج کی نسل کو اس گزشتہ تاریخ سے مکمل آگاہی حاصل ہو جائے۔ امام شہید کے مقابلے میں آئے، امام شہید کے علم کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، ان کی بصیرت کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، ان کے اجتہاد پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جنہیں پاکستان میں بزرگ علماء کہا جاتا ہے۔ یہ بزرگ علماء امام شہید و رہبر شہید پر حملہ کرنے سے نہیں کتراتے تھے اور کھل کے کرتے تھے۔ آج ان کے حواری اور ان کے حلقہ اثر موجود ہے، اور انہیں چاہیے کہ دیانت کے ساتھ بتا دیں کہ انہوں نے کیا ذہن سازی کی تھی یہاں پر۔ حتیٰ تشیع کا ایک بڑا طبقہ انہوں نے رہبر شہید کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ مخالفتیں شدید شروع ہوئیں باہر سے بھی۔ ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا کہ امام نہیں ہیں اور ایک امام یا اجتہاد یا مجتہدین کے لیول سے نیچے کی ایک شخصیت کو چن لیا گیا ہے جنہیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، تو بیرونی سازشیں بھی دو گنا ہو گئیں، کئی گنا ہو گئیں۔ اور شروع میں ہی رہبر کی قیادت کے آغاز میں ہی، رہبر شہید کی قیادت کے آغاز میں ہی رجیم چینج کی دھنیں بجانا شروع کر دی گئیں، اور اس کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں۔ ملک کے اندر بہت سارے لیبرل طبقات، چونکہ امام بہت شدید گرفت رکھتے تھے ان کے اوپر، لیبرلز کے اوپر، سیکولر لوگوں کے اوپر، لیکن رہبر شہید کے زمانے میں انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ حتیٰ علماء روحانی امامہ بسر جو بعد میں بڑے عہدوں پر بھی فائز ہوئے، یہ سب کے سب ولایت فقیہ کے مخالف ہو گئے اور جمہوریت کے قائل ہو گئے، اور لیبرل نظام لانا، مغرب نوازی ان کے اندر آ گئی۔ لہٰذا رہبر کے لیے ایک بہت ہی دشوار ماحول انہوں نے فراہم کیا۔ لیکن جیسا رہبر شہید نے فرمایا تھا کہ میں پوری قوت کے ساتھ اقتدار و زمام کو سنبھالوں گا، اور اس امانت کو میں اپنی منزل مقصود تک پہنچاؤں گا، جو ساری عمر قیادت کے زمانے میں تکرار کرتے رہے اور اس عہد پر کو وفا کیا اور اپنی شہادت سے اس کو تکمیل کر کے گئے۔ پھر ایک نیا دور شروع ہوا، ایک انقلاب نے کروٹ لی، اور وہ کروٹ انقلاب کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئی۔ جیسے سوچا جا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے انقلاب کمزور ہوگا، حکومت کمزور ہوگی، نظام ولایت کمزور ہوگا، اس کے الٹ ہوا، برعکس ہوا کہ ایک ایسی شخصیت برسر اقتدار آئی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا، اور جنہیں اللہ نے ایک ذخیرہ بنا کے رکھا ہوا تھا، اور اس ذخیرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے اوپر میدان میں اتارا، اور ان سے وہ کام لیا جو تاریخ میں کوئی اور نہیں کر سکا۔ امام شہید کا 37 سالہ دور قیادت گزرا ہے، اور اس 37 سال میں امام نے ایک جنگ زدہ ایران کو، البتہ اس سے پہلے بھی ان کی صدارت تھی، 8 سال ایران کے صدر رہے، اور اس سے پہلے اہم پوسٹوں پر رہے، اور دفاعی نظام کا حصہ رہے، جنگ کا حصہ رہے، جنگ کی قیادت کرتے رہے۔ ایک فعال ترین رہبر اور رہنما کی حیثیت سے انقلاب کے پیشواؤں میں شامل تھے، لیکن خصوصاً جب قیادت سنبھالی امام شہید نے، تو وہاں سے ایک نیا دور انقلاب کا شروع ہوا۔ جس طرح گمان کر رہے تھے لوگ کہ اب
ایران کا کمزور دور آغاز ہو گیا ہے، یہ اتفاقاً ایران کی تقویت کا دور شروع ہوا، ایران کی طاقت کا دور شروع ہوا۔ جنگ زدہ ایران تھا، ویران ایران تھا، ابھی انقلاب کی ویرانیاں دور نہیں ہوئی تھیں کہ جنگ شروع ہو گئی، اور پھر جنگ نے مزید ایران کو ویران کیا، اور اس تباہی اور اس ویرانی اور بربادی کے باوجود رہبر شہید نے جب زمام سنبھالی تو ایران کی ترقی، ایران کی مضبوطی اور ایران کی پیش رفت کی ڈگر پر چلنا شروع کیا، اور ایک ہمہ جانبہ منصوبہ رہبر شہید نے بنا کے دیا، اور تمام متعلقہ اداروں کو، متعلقہ افراد کو مامور کیا، پابند کیا کہ وہ ایران کی تعمیر، ایران کی ترقی، ایران کی پیش رفت کے لیے کوشش کریں، اور انقلاب کی مضبوطی کے لیے۔ غیر معمولی کام ہوئے ہیں اس امام شہید کی قیادت میں۔ ایران نے جو ترقی کی ہے، پیش رفت کی ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ اس میں سے ایک شعبہ دفاعی شعبہ ہے کہ ایران جو بہت کمزور ہو چکا تھا جنگ کی وجہ سے بھی اور انقلاب کی وجہ سے، اور بالکل انحصار تھا، مکمل انحصار تھا باہر کی دنیا پر، اور باہر کی دنیا نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، باہر کی دنیا نے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ انقلاب کے کامیابی کے دن ہی دنیا نے ایران پر پابندیاں لگا دیں کہ کسی قسم کی تجارت اور لین دین ایران کے ساتھ نہیں ہونی۔ 8 سال پابندیوں کے اندر جنگ لڑی صدام کے خلاف اور جنگ جیتی، اور اس کے بعد بھی پھر ایران کی تعمیر و ترقی کا عمل شروع ہوا، اور رہبر نے مختلف پہلوؤں سے ایران کی پیش رفت کو مد نظر قرار دیا، خصوصاً علمی بنیادوں پر، ٹیکنالوجی کی بنیادوں پر، اور زمانے کے مطابق، زمانے کی جو رائج ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق ایک ایک کر کے قدم اٹھانا شروع کیے۔ اس وقت انقلاب کے اوائل میں امام راحل کی رحلت، اور اس کے بعد جب رہبر شہید نے قیادت سنبھالی تو ایران میں ڈاکٹرز، اپنے ایرانی ڈاکٹر کم تھے، غیر ملکی پاکستانی، سری لنکن اور بنگلہ دیشی اور انڈین ڈاکٹر زیادہ تھے۔ جگہ جگہ، قریہ قریہ، بڑے اسپتالوں میں، چھوٹے اسپتالوں میں، سینئر جونیئر سارے ڈاکٹر پاکستانی اور یہ لوگ تھے۔ لیکن بہت جلدی ہی اس دانشگاہی نظام کو، یونیورسٹی سسٹم کو رہبر نے مستحکم کیا، مضبوط کیا، اور جہادی عمل شروع کیا۔ جہاد دانشگاہی کے عنوان سے جہادی عمل شروع کیا، اور جہادی بنیادوں پر اپنا علمی اور تعلیمی نظام مستحکم و محکم کیا۔ کارخانے اور فیکٹریاں جو پہلے سے ہی کمزور تھیں، اور ایران صرف ایک مارکیٹ تھا عرب ملکوں کی طرح، یورپ کی اور باقی ملکوں کی، وہاں پر کارخانے لگائے اور فیکٹریاں لگائیں، اور ٹیکنالوجی لوکلائز کی، باہر سے ٹیکنالوجی منتقل کی ایران کے اندر کہ ہر چیز ہم اپنی بنائیں، چونکہ جنگ نے یہ سکھا دیا تھا کہ اگر آپ باہر کی دنیا پر انحصار کریں گے، عین وقت پر یہ آپ پر پابندیاں لگا دیں گے اور آپ کا بائیکاٹ کریں گے، اور آپ کوئی چیز ان سے حاصل نہیں کر سکیں گے جب آپ کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے انہوں نے، رہبر شہید نے یہ رہنمائی کی حکومت کی بھی اور عوام کی بھی کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے، خود کفائی اور خود کفیل ہونا ہے ہم نے، اور ہر شعبے میں یہ کام شروع ہوا۔ دنیا کی سب سے پیش رفتہ ٹیکنالوجی کو ایران میں لانے کی کوششیں شروع ہوئیں، جن میں سے ایک ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، اور ایران تمام تر پابندیوں اور تمام تر مشکلات کے باوجود کامیاب ہو گیا کہ مکمل ایک نظام، چین اور پورا سسٹم ایٹمی ٹیکنالوجی کا سائیکل اپنے ملک میں وارد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مختلف ممالک سے ایران نے مدد لی، اور مختلف لوگوں سے تجارتی بنیادوں پر، کمرشل بنیادوں پر پیسے دے کے تو یہ ٹیکنالوجی حاصل کی، اور آج یہ ٹیکنالوجی ایران کے لیے سب سے بڑا ایک چیلنج بن گئی ہے۔ اسی کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے جنگ شروع کی ہے، اسرائیل نے جنگ شروع کی ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی ایران کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور اسی طرح جو
میزائل ٹیکنالوجی ہے جو آج ایران کے کام آ رہی ہے. ایٹمی ٹیکنالوجی میں خود ایران نے محتاط ایک رویہ اپنایا تھا کہ ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا، لیکن ایٹمی ٹیکنالوجی تمام مقاصد جو علمی مقاصد ہیں اور عمومی مقاصد ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے اور اس پر کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن میزائل ٹیکنالوجی دفاعی نظام اتنا مضبوط کیا کہ آج ساری دنیا مل کر ایران کو دبانے کے لیے سرکوب کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن شرمندہ ہوئے ہیں. اور رہبر شہید نے یہ اپنی شہادت سے پہلے اور کئی دفعہ یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم پر امریکہ نے حملہ کیا یا اسرائیل نے کیا یا کسی نے بھی کیا، ہم دشمن کو پشیمان کر دیں گے. اور آج وہ فرمودہ رہبر کا 100% دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ایران نے دشمن کو پشیمان کیا ہے اور سخت پشیمان کیا ہے، ذلیل کیا ہے، تذلیل کی ہے. اور یہ بات وہ پہلے ہم ٹھوک کر کہہ رہے تھے کہ ہم اتنی طاقت صلاحیت رکھتے ہیں کہ حملہ ور کو اور اپنے دشمن کو پشیمان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ دور بہت اہم ہے رہبر شہید کی قیادت کا کہ انشاءاللہ ہم اسے چیپٹر وائز اسے آگے بیان کریں گے مختلف عناوین کے تحت کہ کس میدان میں رہبر شہید نے کیا اقدامات کیے ہیں اور قوم کو کس طرح سے تیار کیا ہے. خوب یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن ایران دشمنی، انقلاب دشمنی، ولایت فقیہ کے ساتھ دشمنی بھی ساتھ ساتھ اتنی ہی تیز اور قوی ہوتی گئی جتنا خود انقلاب مضبوط ہوتا گیا. جتنا ایران مضبوط ہوتا گیا، ایران دشمنی اور انقلاب دشمنی بھی اسی طرح قدم بے قدم آگے بڑھتی گئی. اور اس کے دو پہلو تھے، دو میدان تھے. ایک ایران کے اندر انقلاب دشمنی، ولایت فقیہ کے نظام کی مخالفت، اور دوسرا ایران سے باہر مختلف ممالک، مختلف طاقتیں، صہیونی، عرب، مغربی طاقتیں، مغربی ممالک جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اور دونوں مخالفتیں آپس میں ہم آہنگ تھیں، ان کی آپس میں ایک کوارڈینیشن تھی اور رابطے تھے ان کے آپس میں. یعنی ایران کے اندر جو انقلاب مخالف یا نظام مخالف، نظام ولایت فقیہ کے جو لوگ تھے یا طبقات تھے، ان کا باقاعدہ بیرونی عوامل سے رابطہ بڑا محکم و مستحکم ہو گیا. اور یہ انہوں نے پھر بار بار اس کو آزمانا شروع کیا. کئی بحران، بڑے بڑے بحران خلق کیے، لیکن رہبر شہید کی بصیرت نے اور تدبیر نے ان سب کو ناکام کیا. ان میں سے ایک سب سے بڑا بحران جو رہبر شہید کے مقابلے میں انقلاب کے خاتمے کے لیے کھڑا کیا گیا وہ 2009 کا تھا. 2009 میں جب احمدی نژاد صدر تھے اور ان کی صدارت کے دوسرے ٹینیور میں الیکشن ہوئے، جس میں یہ جیت گئے الیکشن، اور مخالفین، بہت سارے انقلابی اور غیر انقلابی مخالفین ایران کے اندر، یہ انہوں نے اس چیز کو بہانہ قرار دیا کہ انقلاب میں دھاندلی ہوئی ہے. اور اس میں بڑی بڑی شخصیات نمایاں طور پر ہوئی جن کو اصطلاح ایران کے اندر رائج ہوئی سران فتنے، یعنی فتنے کے سرغنے. اور فتنے کے سرغنے کے طور پر چند بڑی شخصیات سامنے آئیں، جن میں سابقہ صدر خاتمی تھے، اور اس کے علاوہ جو تھے وہ سابقہ پارلیمنٹ کے اسپیکر مہدی کروبی تھے، اور سابقہ وزیر اعظم جب رہبر شہید صدر تھے اور ان کے صدارت میں جو وزیر اعظم تھے میر حسین موسوی، یہ بھی سران فتنہ میں سے شمار ہوئے. انہوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ان کی قیادت میں. اور اس کے علاوہ باقی لیبرلز اور سارے ان کے ساتھ ملے، اور رفسنجانی صاحب کی حمایت بھی ان کو شامل ہوئی. یہ بہت بڑا فتنہ انہوں نے کھڑا کیا، اور اتنا کہ انقلاب ختم ہو اور انہوں نے نعرے لگا دیے تھے، سڑکوں پہ نکل آئے تھے. اور ان کے بیرونی حامیوں نے، امریکہ نے اور عرب ملکوں نے بھرپور سرمایہ لگایا. اور اسی موقع پر 2009 میں ہی ہم نے اس وقت کے حالات کے مطابق ایک تجزیہ کیا تھا جو
اردو میں ہوا تھا اور اس کو بعض ہمارے دوستوں نے انگلش میں ترجمہ کر کے چھاپ دیا تھا. اس وقت وہ کتاب چھپ گئی تھی، ڈیفیٹڈ ویلویٹ ریولیوشن ان ایران، مخملی انقلاب ایران میں شکست خوردہ مخملی انقلاب. یہ انقلاب کس طرح سے ترتیب دیا گیا تھا اور اس کے لیے کیا چارہ جوئی کی تھی، اس کتاب کے اندر اس کی مفصل تشریح موجود ہے، اور اس کو دوبارہ منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے. اگر پرنٹ نہیں بھی ہوتا تو میڈیا کے ذریعے کم از کم اس بحث کو لوگوں کے سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ 2009 میں جو فتنہ انقلاب کے خلاف کھڑا ہوا تھا، فتنہ جس کو ایران میں کہتے ہیں کہ براندازی کا فتنہ، یعنی وہ فتنہ جو انقلاب کی بنیاد اکھاڑنے آیا تھا، جو ولایت فقیہ کے نظام کو نابود کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، یہ فتنہ تھا جو رہبر کی بصیرت سے کنٹرول ہو گیا، جس کو بیرونی طاقت، بیرونی ہمدردی اور بیرونی مدد بھرپور طریقے سے فراہم کی گئی تھی. اور اس طرح کے ایک سے ایک بڑا بحران ایران کے سامنے کھڑا کیا گیا، اور رہبر شہید نے اس کی قیادت کی، اس کو سامنا کیا اور اسے ناکام بنایا، تاکہ کہ یہ آخری شروع ہوا سے پہلے یا سے بھی پہلے. جو رہبر شہید نے امام راحل کے زمانے میں جو ایک اسٹریٹجی انقلابی بنی نظام ایران کی، وہ یہ تھی کہ اسرائیل کا خاتمہ، فلسطین کی آزادی اور اول کی آزادی. یہ انقلاب کے بنیادی اہداف اور منشور میں امام راحل کے انقلاب میں تھا. انقلاب کی کامیابی سے پہلے امام نے فلسطین کو ان بنیادی اہداف میں رکھا ہوا تھا، یوں نہیں کہ صرف ایران میں شہنشاہ کی حکومت ختم ہو کے اسلامی حکومت قائم ہونی ہے، بلکہ فلسطین کی آزادی بھی اسی سطح پر امام کے مد نظر تھی. لہٰذا جو ہی انقلاب کامیاب ہوا تو امام نے فوراً ان کی آزادی کے لیے اقدامات کا حکم دیا، اور اسی وقت بہت سارے اقدامات ہوئے، جن میں سے فلسطینی گروہوں کے ساتھ رابطہ، فلسطینی گروہوں کی جو آزادی پسند تھے، جو آزادی کے لیے کوششیں کر رہے تھے، ان کے لیے امداد دینا، ان کی مدد کرنا، ان کو آپس میں جوڑنا. بہرکیف ایک بھرپور طریقے سے فلسطین کی حمایت کا کام 1979 سے ہی آغاز ہو گیا تھا. بڑے بڑے فلسطینی رہنما انہوں نے ایران آنا شروع کر دیا، مرحوم جیسے اور ان کے اور ساتھی جو اس وقت بڑا نام تھا، جن کا یہ ایک ایک کر کے آتے تھے اور ایران سے منسلک ہوئے. جو پہلے باقی عربی ممالک سے مدد لیتے تھے، اب آہستہ آہستہ ان کا رجحان اور رخ انقلاب کی طرف مڑ گیا، اور امام نے اس کے لیے عملی اقدام کیے. ایک تو فورس بنا دی آزادی کے لیے، آزادی کے لیے ایک علیحدہ فوج بنا دی، جو آج بھی موجود ہے، برگیڈ جسے کہا جاتا ہے ایران کے اندر، جنہوں نے شہید سلیمانی کی قیادت میں بہت عالمی بڑا کردار ادا کیا دہشت گردی کے خاتمے میں، داعش کے خاتمے میں، اور جنہوں نے اسرائیل کو نابودی تک پہنچا دیا تھا. مسلمان ممالک ترکی، قطر، سعودی عرب، امارات کی خیانت کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں انجام پایا، ورنہ جو سے جو عمل شروع ہوا تھا اس میں اسرائیل نے ختم ہو جانا تھا اگر یہ چند مسلمان ملک خیانت نہ کرتے. یہ خاموش رہتے، یہ کچھ بھی نہ کرتے، لیکن انہوں نے خنجر پیچھے سے پشت میں فلسطین کی کمر میں خنجر مارا، مزاحمت اور مقاومت کے محاذ کو خنجر پشت سے مارا، ایران کی پشت پہ خنجر سے وار کیا، اور سوریہ کے نظام میں انہوں نے خیانت کی، جس وجہ سے وہ اسرائیل جو نابود ہونے جا رہا تھا وہ دوبارہ ان کی وجہ سے، ان کی خیانت کی وجہ سے طاقتور ہو گیا، اور اس نے الٹا لبنان، بیروت اور ایران کو تباہ کرنے کی ٹھان لی. بہرکیف یہ ایک بڑا اہم قدم تھا رہبر شہید کی قیادت میں بھی، اس کی آزادی اور مقاومت و مزاحمت محاذ کی تقویت.
اس بارے میں رہبر شہید کو اندرونی طور پر بھی بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ رفسنجانی صاحب جو بڑے مقتدر لیڈر تھے اور اپنے آپ کو رہبر سے بھی زیادہ مقتدر و طاقتور سمجھتے تھے، اور اس میں شاید مبالغہ نہیں تھا، چونکہ ایرانی نظام میں ان کی گرفت زیادہ تھی، قوی تھی، اور انہوں نے پورے سسٹم کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا، لیکن رہبر شہید نے ان کی رائے سے بھی اتفاق نہیں کیا، چونکہ وہ اس بات پہ آخر میں نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ ہمیں فلسطین کے مسئلے سے ایران کو دستبردار ہو جانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، اور عرب ملکوں کی طرح اور دیگر اسلامی ملکوں کی طرح موقف اپنانا چاہیے کہ ہم زبانی کلامی فلسطین کریں، نام لیں، لیکن عملاً فلسطین کے لیے کچھ بھی نہ کریں، اپنے مفادات قربان نہ کریں، اپنے ملک کے لیے خطرات پیدا نہ کریں، اپنے دشمنوں میں اضافہ نہ کریں، بلکہ فلسطین کی سیاسی اور اخلاقی نام لیں، حمایت کریں، عملاً سیاسی اور جہادی طور پر کچھ بھی نہ کریں، مالی طور پر، اور اپنا ملک بنائیں، ہم اپنے ملک کو تقویت کریں۔ یہ ان کا نظریہ تھا، اور رہبر شہید نے شدید اس کی مخالفت کی، اور یہ وہ جملہ موارد تھے جہاں پر رہبر شہید اور آغا رفسنجانی میں تھوڑا فاصلہ بڑھ گیا۔ یہ جو دیرینہ دوست تھے، تاریخی تھی، ان کی مثالی دوستی تھی، آپس میں انقلابی تعلق تھا، یہ انقلابی تعلق اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئی اسی وجہ سے کہ رہبر شہید شدت کے ساتھ مزاحمت و مقاومت کے حامی تھے فلسطین کی آزادی اور اسرائیل کی نابودی کے لیے، اور اس کے لیے بہت بڑی سرمایہ کاری کی، جس میں سے ایک حزب کی تشکیل، حزب کی تقویت، اتنی تقویت حزب کی کہ اسرائیل کے مقابلے میں ایک مضبوط فوج کی بن گئی، ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر فوج یہ ایران نے رہبر کی قیادت میں بنائی، کہ شہید سید حسن رحمۃ اللہ علیہ بار بار انہوں نے یہ جملہ دہرایا، کبھی بھی نہیں چھپاتے تھے وہ شہید، کہ لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شہید قائد، اس وقت تو شہید نہیں تھے، وہ ولی فقی یا قائد سید علی خامنئی کا کہتے تھے کہ یہ ان کی برکت سے اور ان کی تدبیر سے اور ان کے حکم سے مضبوط ہو۔ یا اسی طرح حماس کا وجود میں آنا، حماس کی تقویت کرنا، اس کا باقی گروہوں سے الگ ہو کر مزاحمت و مقاومت کا راستہ اختیار کرنا، یہ سب رہبر شہید کے اعمال میں سے تھا، اور ان کی توجہ اس طرف تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے بہت سرمایہ خرچ کیا، انسانی بھی جانی قربانیاں دیں اور مالی بہت خرچ کیا، اور تدبیر کی ایسی احسن کہ اسرائیل کا وجود واقعاً خطرے میں پڑ گیا تھا۔ یہ رہبر شہید کے ان تاریخی اقدامات میں سے تھے، ایک ایران کو اندر سے مضبوط کرنا، ایران کے ہر پہلو سے، یعنی ایرانی معیشت کو مضبوط کرنا، ایران کے اندر ترقی کی بنیادیں ڈالنا، ایران کے اندر علم کا فروغ، ٹیکنالوجی کا فروغ، عصری علوم میں ایران کی برتری اور مہارت، اور عالمی اداروں کے اندر ایران کی ایک مضبوط پوزیشن، یہ سارے امام راحل کے امام شہید کے اہداف میں سے تھے جو انہوں نے حاصل کیے، نہ کہ ناکام رہے۔ اتفاقاً امام شہید کسی بھی کام میں ناکام نہیں رہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رہبر شہید نے کوئی ہدف چنا ہو اور پھر اس میں نہ کامیاب نہ ہوئے ہوں۔ اتنی پیگیری کی، اتنی جدیت دکھائی، اس قدر جد تھی امام شہید میں کہ ایران کے اندر بیوروکریسی تھک جاتی تھی، سیاستدان تھک جاتے تھے، انقلابی گروہ مشورے دیتے تھے کہ ہمیں اب تھوڑا تنفس لینا چاہیے، ہمیں سانس لینی چاہیے، ہمیں وقفہ کرنا چاہیے، ہمیں کسی اور کام کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن امام شہید پیگیر رہے اور تمام اپنے اہداف اپنی زندگی میں حاصل کیے۔ اور کچھ اہداف ایسے تھے جو امام اپنی زندگی میں چاہتے تھے حاصل کرنا، لیکن وہ زندگی میں نہیں بلکہ شہادت سے حاصل کیے۔ اس وجہ سے امام شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام اہداف حاصل کیے ہیں، کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا، اپنے حصے کا ہر کام شہید کر کے گئے ہیں، اور جو رہتا تھا وہ شہادت سے اس کو پورا کر کے گئے ہیں۔
تو ایران کے اندر جو بنیادیں ڈالیں، جیسے مضبوط دفاع ہے آج جو ساری دنیا کو جس نے حیران کر دیا ہے، اسی طرح باقی شعبوں میں بھی، زراعت میں بھی، انڈسٹری میں بھی، تجارت میں بھی، حمل و نقل میں، ریلوے لائن میں، سڑکوں میں اور باقی ٹیکنالوجی میں، ہر پہلو سے امام شہید نے حکومتوں سے، باوجود اس کے کہ حکومتیں جو وجود میں آتی تھیں صدور، وہ عموماً رہبر شہید کے ساتھ زیادہ تعاون نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ آئینی طور پر رہبر کو یہ حق حاصل تھا کہ ان سے یہ کام کروائیں، لہٰذا ایسی حکومتوں سے بھی رہبر نے یہ کام، یہ خدمات انجام دلوائی ہیں۔ اور آج ایران، وہ ایران جو 48 سال سے پابندیوں کا شکار ہے، اتنا مضبوط ایران ہے کہ جس نے سپر طاقت کو، بلکہ تمام طاقتوں کو شکست دی ہے، اور ذلت آمیز شکست دی ہے، اور خود میدان میں اس طرح سے ایران اس وقت موجود ہے۔ خوب، یہ رہبر شہید کے وہ تاریخ ہے مختصر میں نے عرض کی، اور اس کو تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ رہبر نے ایک ایک میدان میں کیا اقدام کیا۔ اسی طرح اتحاد اسلامی، وحدت مسلمین کے لیے رہبر شہید کی شیعہ سنی اتحاد اور اسلامی ممالک کو متحد کرنے کے لیے جو کوششیں رہبر شہید نے کی، لیکن اسلامی ممالک میں چونکہ امریکیوں کا اور مغربیوں کا نفوذ بہت زیادہ تھا، افسوسناک حد تک زیادہ تھا، اس لیے اس شعبے میں اسلامی ممالک کا آئیڈیل اتحاد یہ نہیں پیدا ہو سکا، اور ظاہر ہے کہ وہ آگے اور دشوار ہے، چونکہ جس طرح کے حکمران اسلامی ممالک پر قابض ہیں، مسلط ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ کام اتنا جلدی آج بھی ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن مسلمان اقوام میں رہبر کامیاب ہو گئے، اتحاد میں بھی اور بیداری میں بھی، اور خصوصاً اپنی شہادت سے اور تشییع کے ذریعے امام نے یہ میدان تسخیر کر لیا ہے امتوں کی بیداری اور امتوں کی اتحاد کا، کہ آج مسلمان ہوں یا غیر مسلم، وہ سارے رہبر شہید کے اس اقدام سے بیدار ہو چکے ہیں، آگاہ ہو گئے ہیں۔ یہاں پر جو دشمنی رہبر کے مقابلے میں شیطانوں نے استعمال کی، یا جو اپنے تجزیے کیے، جو اپنے محاسبات کے، جس میں بہت بڑی بنیادی غلطی کی چوک ہوئی ان سے، وہ یہ کہ انہوں نے کئی دہائیوں تک ایران کے اندر اپنے نیٹ ورک بنائے، نفوذی بنائے، اور ایران کے اندر اپنے افراد تربیت کیے، مختلف دھڑے تشکیل دیتے رہے، کبھی داعش بنائے، کبھی طالبان بنائے، کبھی القاعدہ بنایا، کبھی کیا بنایا۔ یہ سب کچھ در حقیقت انقلاب اسلامی کے روکنے کے لیے اور خاتمے کے لیے تھا، اور یہ سب کچھ ناکام ہوا۔ الحمدللہ تدبیر رہبر سے ہی یہ سب کچھ ناکام ہوا۔ لیکن انہوں نے ایک لانگ ٹائم پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہم ایران کے اندر ایران کی کمزوریوں سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور بیرونی طور پر بھی ہم آمادگی ظاہر کریں، اور پھر آخری ضرب لگانے کے لیے ہم یہ کام کریں۔ اور خصوصاً جب رہبر کی قیادت میں ہی ان کی آزادی کے لیے تو ایسا آپریشن شروع ہوا جس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی، اور پھر مسلمان ممالک آگے بڑھے، خیانت کی اور کی پشت پہ خنجر مارا انہوں نے۔ یہ جنایت، ظلم ان کی یہ واضح ہونا چاہیے کہ مسلمان ممالک نے کتنی بڑی خیانت کی۔ یہ بات نہیں ہوتی، میڈیا اس بات کو نہیں چھیڑتا، علماء یہ بات نہیں کرتے، اور جو بھی کا نام لینے والے بھی ہیں وہ بھی اس پہلو کو نہیں چھیڑتے، یہاں آ کے چپ ہو جاتے ہیں، انہیں شرم آ جاتی ہے، چونکہ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ لیکن تاریخ تو معاف نہیں کرتی، تاریخ تو ساری چیزیں بیان کرے گی، تو کیوں چھپائیں آپ یہ باتیں لوگوں سے؟ آج کی نسل کو بتائیں کھول کے کہ کیا اتفاق رونما ہوا، کس نے کیا کردار ادا کیا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ یہ حقیقت، یہ تاریخ، یہ ثبت ہو جائے، یہ آج کی نسل کو پتہ چل جائے، اور آئندہ نسلوں کے لیے یہ امانت کے طور پر منتقل ہو۔
جب طوفان شروع ہوا تو وہاں پر ان کے کان کھڑے ہوئے کہ ہم انقلاب کو ختم کرنا چاہ رہے تھے اور ولایت فقیہ کے نظام کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، ایران کے اندر سیکولر لیبرل فلاں فلاں پیدا کر کے، پابندیاں لگا کے، دباؤ ڈال کے، پریشر ڈال کے، کرنسی ڈاؤن کر کے، معیشت برباد کر کے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ایران کے اندر ایسے بغاوت کے ماحول پیدا کریں اور پھر باہر سے حملے کی تیاریاں بھرپور کر رہے تھے کہ ایسے میں ناگہان طوفان نے ان کے کان کھڑے کر دیے کہ ہم جسے کمزور سمجھ کے اور اندرونی بیرونی طور پر سازشیں کر کے ختم کرنے جا رہے تھے، یہ تو ہمیں ختم کرنے کے درپے ہو گئے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بڑا آپریشن تھا طوفان، اور اس میں ختم ہو جانا تھا اسرائیل نے، جس طرح کی پلاننگ ہوئی تھی، اگر یہ خیانت نہ ہوتی۔ باہر کیف خیانت بھی جنگ کا حصہ ہے، خیانت بھی تاریخ کا حصہ ہے، جس طرح جنایت کار ہیں اس طرح خیانت کار بھی ہیں۔ خوب خیانت کاروں نے جنایت کاروں سے زیادہ بڑا ظلم کیا، اور اس آپریشن کو اور اس کے آگے جو مراحل تھے ان کو انہوں نے ناکامی میں تبدیل کیا، اور الٹا اسرائیل کو موقع دیا کہ وہ لبنان اور ایران پر اپنا ہجوم شروع کرے۔ خوب ایسے میں انہوں نے جو ماحول بنایا وہ یہ کہ ایران کے اندر جو اپنا سرمایہ گزاری انہوں نے کی ہوئی تھی اور جو دھڑے اور طبقات ملائے ہوئے تھے اس پورے دوران، ان کی خفیہ تنظیموں نے، موساد نے، CIA نے اور باقی تنظیموں نے، کئی ممالک نے، عرب ملکوں نے، سب نے مل کر ایران کے اندر ایک اپنے گمان کے مطابق ایک بڑا لشکر تیار کیا ہوا تھا۔ اور اب تو کے بعد انہیں یہ لگا کہ آخری چارہ یہی رہ گیا ہے کہ ہم مزاحمت کو اس خطے سے، مشرق وسطیٰ سے بالکل محو کر دیں، ختم کر دیں۔ یہ اجماعی رائے تھی عربوں کی بھی، اہل مغرب کی بھی اور امریکہ کی بھی، مسلم ممالک کی بھی، کہ مزاحمت کو ختم کرنا ہے۔ ظاہر مزاحمت کا خاتمہ آسان نہیں تھا، جتنا محاذ مقاومت گہرا تھا، راسخ ہو چکا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے یہی ٹھانا کہ جب تک ایران کو ختم نہیں کرتے اور ایران سے ولایت فقیہ کا نظام ختم نہیں کرتے، مزاحمت ہم اس خطے سے، مشرق وسطیٰ سے ختم نہیں کر سکتے۔ اور یہ تمام ممالک کی خواہش تھی، اس میں یوں نہیں کہ صرف اسرائیل چاہتا تھا، اسرائیل سے زیادہ اصرار اس بات پر عرب ملکوں کا تھا، جو باقاعدہ باتیں ریکارڈ میں آ چکی ہیں، ثبوت اور پروف اس کے سامنے آ چکے ہیں، صرف مصلحتاً لوگ اس کا اظہار نہیں کرتے، خصوصاً پاکستانی میڈیا، پاکستانی صحافی، پاکستانی مفکرین، تجزیہ نگار، چونکہ عرب ملکوں کا اثر رسوخ پاکستان میں زیادہ ہے اور پاکستان کے مفادات عرب ملکوں سے زیادہ شدید وابستہ ہیں، اس لیے یہ اس موضوع کو نہیں چھیڑتے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مزاحمت و مقاومت کا خاتمہ یہ منحصر ہو گیا تھا ان کے نزدیک ولایت فقیہ کے نظام میں، کہ جب تک یہ ولایت فقیہ کا نظام ہے خطے کے اندر یہ سب کچھ رہے گا۔ یہ لہٰذا انہوں نے اب یہ سوچا کہ سب نے مل کر کہ اب وقت آ گیا ہے، ہم اسی گرم مارکے کے اندر لگے ہاتھوں انقلاب اسلامی کا بھی خاتمہ کر دیں، ولایت فقیہ کا بھی، اور اپنے گمان کے مطابق، اپنی اسٹریٹجی کے مطابق، جو غالباً 10 سے 20 سال کا ان کا مطالعہ تھا، اسٹریٹجی تھی، اسٹڈی تھی، اور انہوں نے سب کچھ مکمل منصوبہ بنایا ہوا تھا، اور اس میں ہر چیز دقیق انہوں نے شطرنج کے کھیل کی طرح مہرے چنے ہوئے تھے کہ کس نے کیا کرنا ہے، میڈیا نے کیا کرنا ہے، فوجوں نے کیا کرنا ہے، مخالفین نے کیا کرنا ہے، ایرانی عوام نے کیا کرنا ہے، اور ایران کے لیبرلز نے کیا کرنا ہے، اور انقلاب مخالفین نے کیا کرنا ہے، علماء نے کیا کرنا ہے، ہر چیز دقیق انہوں نے اس بساط سیاست پہ چنی ہوئی تھی، مہرے معین کیے ہوئے تھے، اور کامیابی کے ساتھ اس کو لے کے جا رہے تھے۔ ایک طرف سے غزہ تباہ کیا، لبنان تباہ کیا، کی شہادت قیادت کو شہید کیا، اور بیروت تباہ کیا، زاہیہ کو تباہ کیا، اور یہ تباہی کا جو اسرائیل کی پالیسی تھی، ایک شہرہائے سوختے فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں، یعنی جس زمین سے آپ کو خطرہ ہے
اس کو جلا کے راکھ کر دو. جیسا ایران کے بارے میں بھی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم جلا کے راکھ کر دیں گے. تو یہ ایران کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کرنے آئے تھے اور خود راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہونے کے قریب پہنچ گئے. یہ ان کی پالیسی ہے، راکھ کا ڈھیر، کہ ہم تمام مخالف ممالک اور سرزمینوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیں، جلا کے بھسم کر دیں اور جلا کے ان کو خاکستر بنا دیں. یہ اسٹریٹجی تھی ان کی. اس کے مطابق انہوں نے پلاننگ کی، آپریشن شروع کیا، اور اس کے مطابق انہوں نے تیاری کر کے یہ سوچا کہ ایرانی عوام اب کافی حد تک مخالف ہو چکے ہیں، چونکہ دباؤ بڑھا، مہنگائی ہوئی، کرنسی ڈاؤن ہوئی، معیشت کے مسائل پیدا ہوئے، بہت کچھ ایران کے اندر ہوا اور عوام کو اکسایا گیا. اندر ایران کے اندر مختلف دھڑوں نے یہ کام کیا، باہر سے کیا، ٹی وی چینلز اور مختلف میڈیا کے ذریعے ایرانی عوام کو بھڑکایا گیا. اور امام کی شہادت سے پہلے، امام شہید کی شہادت سے 2-3 مہینہ پہلے جو کچھ واقعات رونما ہوئے ایران کے اندر، وہ اس بات کی علامت تھے کہ اب ایرانی عوام بے قدر کافی تیار ہو چکے ہیں. بس ایک کام کیا جائے کہ رہبر کو شہید کر دیں، پھر باقی ایرانی عوام آ کے خود سنبھال لیں گے. جیسا کہ انہوں نے تل ابیب کے قصاب نے، جلاد نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب آپ اپنا کام شروع کریں. یا جو ہی ہم اعلان کریں گے کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا، آپ فوراً سڑکوں پر آ جانا. اسی طرح ٹرمپ نے یہ انسان نما جانور، حیوان محض، درندہ، اس نے یہ پلاننگ نیتن یاہو کے کہنے پر بنائی اور اپنی خفیہ ایجنسیوں کے جانسے میں آئی ہے اور یہ غلطی کر بیٹھے اور رہبر کو انہوں نے شہید کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اس شہادت نے ساری کایا پلٹ دی اور رہبر شہادت کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے. اور رہبر کو پتہ تھا کہ جیسے حالات عالمی اور ملکی بن چکے ہیں، اب شہادت ہی ان حالات کو مقابلہ کر سکتی اور شہادت سے ہی یہ معاملات پلٹیں گے. اور ایسا ہی کیا. رہبر شہید نے باقاعدہ آمادگی کے ساتھ شہادت کا راستہ انتخاب کیا، اختیار کیا، اور شہادت رہبر نے دشمن کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے. خون میزائل پہ کامیاب ہو گیا، خون شمشیر پہ کامیاب ہو گیا، خون بندوق پہ کامیاب ہو گیا، خون شہید کا بارود پہ کامیاب ہو گیا، سازشوں پہ کامیاب ہو گیا. اور امام شہید کی شہادت نے ایک انقلاب جدید ایجاد کر دیا. وہ انقلاب جو امام راحل نے ایجاد کیا تھا، اس انقلاب کو 47 سال گزرے. اور جب زمانہ گزرتا ہے تو انقلاب عموماً ٹھنڈے پڑتے ہیں، سست ہوتے ہیں، ان کے اندر دراڑیں آتی ہیں، ان کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر افسردگی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر پوسیدگی آتی ہے، اس کے اندر تھکن پیدا ہوتی ہے، بیزاری پیدا ہوتی ہے، ملال لوگوں میں آ جاتا ہے. لہٰذا وہ جذبہ جو 47 سال پہلے امام راحل نے ایجاد کیا تھا، وہ تجدید کرنے کی ضرورت تھی، اس کو چارج کرنے کی، ری چارج کرنے کی ضرورت تھی. اور اب وہ انقلاب رہبر شہید نے اپنی شہادت کے ذریعے ایجاد کر دیا. اور ایسا جذبہ رہبر شہید نے پیدا کیا جو انقلاب کے آغاز کے جذبے سے کئی گنا زیادہ طاقتور جذبہ تھا. اور اس کو ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ یہ کون سا نظریہ تھا یا کون سا ضابطہ ہے قرآنی کہ رہبر شہید نے تمام قیادت اپنی قرآنی اصولوں کے مطابق کی ہے. اب وہ مزاحمت و مقاومت، صبر و استقامت کا راستہ قرآنی اصول ہیں جنہیں ہم بیان کریں گے، وضاحت کریں گے. لیکن شہادت کے ذریعے سے امت جگانا یہ بھی قرآنی ضابطہ ہے. اور اس کو رہبر نے وقت کے اوپر استعمال کیا اور پوری امت کو اکٹھا کر کے، بیدار کر کے، پورے عالم میں ایک زلزلہ برپا کر دیا جو تمام شیطانوں سے سنبھالا نہیں گیا. اور جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ بالکل الٹ ہو گیا اور ساری دنیا کی نگاہوں میں وہ مطعون ہو گئے، ملعون ہو گئے.
اور ظالم و لعین قرار پائے، اور رہبر شہید مظلوم اور قہرمان اور امام اس دور کے متفقہ امام انسانیت کے مسلمانوں کے قرار پائے۔ اور اب اگلا قدم جو اٹھایا گیا وہ تشییع رہبر ہے کہ انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔